ہمارا یہی تو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ آپ تو بہت پرانے ہیں، اصل میں تو اسلام نیا، کیونکہ یہ تو پرانے لبرلز بھی یہی کرتے تھے، ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی، ایوری ون از رائٹ، کوئی کسی کو غلط نہ کہو، تو وہ اسی طرح کرتے تھے. کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے، جیوز بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے اور بس ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اب کوئکلی ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں. عربز کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کیا دوسرے اسکرپچرز میں آئی ہے، پارسی اسکرپچرز میں بھی ہے، بدھسٹ اسکرپچرز میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، اور پھر ہندو اسکرپچرز میں بھی ہے، اور بھی کئی اسکرپچرز میں، لیکن ہم ان 3-4 کو ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیم ان اولڈ ٹیسٹمنٹ ان جوئش اسکرپچر ہی از کالڈ محمدم. باقاعدہ وہ میرے پاس موجود ہے تصویر. بہرحال وہ ابھی تک ورڈ محمدم گریک میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی وہ انٹرپریٹیشن اب وہ انگلش ٹرانسلیشن انہوں نے کر دیا. محمدم کا مطلب پریزڈ ون لکھ دیا انہوں نے، یا دا لولی ون اور دا پریزڈ ون. تو یہ گاسپل آف بارنبس میں مینشنڈ ہے محمدم نام، باقاعدہ محمدم، کہ محمدم آئے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ محمدم آئے گا. اس کے بعد جو ہے ہندو اسکرپچرز کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ناموں سے وہاں مخاطب ہیں کلیئرلی. ایک نام ان کا ہے نرشنسا. نرشنسا ہندو اسکرپچرز میں ویداز میں آیا. نرشنسا کا مطلب ہوتا ہے دا پریزڈ ون، وہ جس کی تعریف کی جائے. پھر ایک نام ان کا ہے سشرما. سشرما بھی دین اگین ویداز میں ہے، اور اس کا بھی مطلب سشرما کا ہوتا ہے دا ون ہو از پریزڈ اکارڈنگ ٹو جو ہندوز کی لینگویج ہے، اور اتھر ویدا میں، یہ ویداز میں. اس کے بعد ایک اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورما. کورما کا مطلب ہوتا ہے دا ون ہو اسپریڈز اینڈ پروموٹس پیس، وہ کہ جو دنیا کو امن کی جو ہے وہ، یعنی رحمت للعالمین کا یہ آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے کورما. تو ہندو اسکرپچرز میں 3 نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں. بدھسٹ اسکرپچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میتریہ کہا گیا ہے، میتریہ. اور میتریہ کا مطلب ہوتا ہے دا بینیولنٹ ون، وہ کہ جو خود تعریف کے لائق ہے. اگین یہ بھی محمد اور احمد کی ہی ٹرانسلیشنز ہیں. دیکھیں عربی میں کیا ہے محمد اور احمد، ان کے جوئش لینگویج میں کیا ہے محمدم، ہندوز کی لینگویج میں نرشنسا، سشرما، کورما، اور بدھسٹ اسکرپچرز میں میتریہ. تو آ جا کے بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. اب میں آپ کو کچھ بہت ہی کلیئر بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ بہت لمبی چیز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ نے خود یہ کہا ہے سورہ اعراف میں چیپٹر 7 ورس 157 میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the gospel. جس کا ذکر وہ خود اپنے تورا اور گوسپل میں، یعنی کہ تورات میں اور انجیل میں they find it. اب وہ کہاں کہاں پر ہے دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بک آف ڈیوٹرانومی، یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا اس کی 5 بکس ہیں. اس میں بک آف نمبرز ہے، بک آف ڈیوٹرانومی ہے. بک آف ڈیوٹرانومی جو ہے وہ جوز کے نزدیک وہ کتاب ہے جو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی ہے، اس کو وہ ڈیوٹرانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بک آف ڈیوٹرانومی میں وہ کہتے ہیں کہ کوہ طور پہ ڈیوٹرانومی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں. تو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں ہے I will raise them up a prophet from among their brethren. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے like unto thee، تمہاری طرح کا، موسیٰ کی طرح کا. and I will put my words in his mouth، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. and he shall speak unto them all that I shall command him، اور وہ ان کو بتائے گا جو جو حکم میں اسے دوں گا. اب کرسچنز یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ میریکولس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہت چھوٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈیتھ دی گئی. تو وہ تو کہیں سے سملیرٹی نہیں بن رہی موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. دی اونلی پروفٹ وچ واز ویری سملر ٹو موسیٰ علیہ السلام از رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. ان کے مشن کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، ان کے جیسے یہ ہے نا کہ فرام امنگس یور بریدرن، تو موسیٰ علیہ السلام کے بریدرن کون ہیں؟ عربس. موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد سے آ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی. تو بنی اسرائیل کے بریدرن جو ہیں وہ کزنز عربز ہیں، کنفرم کزنز ہیں. اسماعیل علیہ السلام اسحاق آپس میں بھائی ہیں. تو بہرحال یہ بات کلیئرلی، اور یہ کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ،
اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ میں وحی دوں گا اس کو, وہ رسول ہوگا, اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو یہ ایک بہت ہی کلیئر ورس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. اس کے بعد اسی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 19 میں آتا ہے, اینڈ اٹ شیل کم ٹو پاس دیٹ whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him. یہ بھی رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے, لیکن چلیں آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کسی اور کی طرف اشارہ ہے, تو اس سے بھی کلیئر ورس ہے. بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس نمبر 12, آئزایا, اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم who is unlettered. یہ میں آئزایا پڑھ کے دکھا رہا ہوں, بے شک آپ یہ گوگل پہ کھول لیں. اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم ہو از ناٹ لرنڈ ہو از انلیٹرڈ سیئنگ, اسے کہا جاتا ہے ریڈ, اور وہ کہتا ہے آئی کین ناٹ ریڈ. بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس نمبر 12. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ڈسائپل تھا یا پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈسائپل, یہ اس کے بارے میں. اب اتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, صاف غار ہرا کا واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے. بالکل اللہ نے وہ رسول اللہ کے ورڈز کوٹ کیے ہیں بک آف آئزایا. تو اگین یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اس کے بعد پروفٹ محمد از نیمڈ مینشنڈ بائی نیم ان دا سانگ آف سولومون. سانگ آف سولومون یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے, چیپٹر 5 ورس 16. ہکو ممتکم وی کلو محمد زیدودی و زہرئی بین جیروسلم. یہ ان کی وہ لینگویج ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہے ہز ماؤتھ از موسٹ سویٹ. اس کا جو ماؤتھ ہے وہ سویٹ ہوگا, یعنی بہت وہ سویٹ الفاظ بولے گا. یا ہی از آل ٹوگیدر لولی وی کلو محمدم, یعنی وہ کل کا کل محمدم ہے. اب محمدم کی ٹرانسلیشن انہوں نے کر دی ہے دا لولی ون, جبکہ اس کی محمدم جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہی از آل ٹوگیدر لولی, دس از مائی بیلوڈ زہدود و زہری بین جیروسلم. یہ ہے میرا چاہنے والا, یہ میرا بیلوڈ ہے, میں اس کا چاہنے والا ہوں, اور یہ میرا دوست ہے. او ڈاٹرز آف جیروسلم, جیروسلم والوں, سلیمان علیہ السلام کے الفاظ. تو ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی, ہر نبی نے. اب آتے ہیں ہندو اسکرپچرز کی طرف. ہندو اسکرپچرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گمان ہے, گمان کہہ رہا ہوں اوتھینٹک نہیں ہے, گمان ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں. ویداز جو ہیں ان کے بارے میں گمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں, کچھ بقیہ جات, اور جو اپنشد ہیں اور ان کے جو باقی اسکرپچرز ہیں بھگوت گیتا وغیرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسکرپچرز ہیں. دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہی کچھ لکھا تھا پرانے صحیفوں میں. کن صحیفوں میں؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. تو اس کا ثابت اس سے ہوتا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے تھے. موسیٰ کے صحیفے تو ہمیں پتہ ہے علیہ السلام, لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کون سے تھے وہ بھی تو کچھ تھے. تو کچھ اسکالرز کا یہ ویو ہے کہ یس یہ ویداز کہہ لیں یا بھگوت گیتا کہہ لیں یا اپنشد کہہ لیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈسٹارٹڈ اسکرپچرز ان کے پاس موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق سے تھے, اور عراق سے ہندوازم نکلا. اگر آپ ہندوازم کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ بیبیلون کے علاقے سے پیگن ورشپ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ پرانا میں جو ہے وہ پروفیسی ہے, اتھروا ویدا میں پروفیسی ہے, رگ ویدا میں پروفیسی ہے, اور سم ویدا میں پروفیسی. ویداز میں بھی ہے, اور یہ کہ ان کی بھگوت اس میں اپنشد میں بھی ان کی پروفیسی ہے. جہاں تک بات ہے میں ایک دو سنا دیتا ہوں. بھوشیہ پرانا میں پرتی سارک پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 5-8, یہ ہندی لینگویج ہے. اس میں جو ورس ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب ملیچا کہتے ہیں belonging to a foreign country and speaking a foreign language. اب ملیچا spiritual teacher will appear with his companions, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا. his name will be محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یہاں پر جو محمد کا ورڈ ہے وہ کیا ہے وہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا. ظاہر ہے ہندوز تو محمد نہیں لکھتے, ہندوز نے جو ہے وہ نرشنسا, his name will be نرشنسا. تو نرشنسا از محمد,
عربی میں نرشنسا کی ٹرانسلیشن محمد ہے. His name will be Muhammad. Raja Bhoj, after giving this Mahadev Arab a bath in the Pachgavia and the Ganga water, offered him the present of his sincere devotion and showing him all reverence, said, I make obeisance to thee, O ye, the pride of mankind, the dweller in Arabia. اب یہ جو راجا کا ذکر ہے یہ گمان ہے حضرت جبرائیل کا وہ جو قصہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا دل زمزم سے دھویا تھا. تو ظاہر ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گنگا میں وہ اس کو جو ہے وہ اب گنگا ان کے لیے ایک سمبولک وہ ریور ہے, پانی ہے, اور یہ زمزم کی ڈسٹورٹڈ آپ کہہ لیں ایک بلیف ہے کہ جیسے زمزم کو ہم بہت پاک سمجھتے ہیں انہوں نے گنگا کو پاک سمجھ لیا ہے. تو بہرحال وہ اس کا جو ہے اس کو دھلایا جائے گا, اس کو نہلایا جائے گا گنگا میں, اس کو پیوریفائی کیا جائے گا سن سے. تو یہ پورا وہ واقعہ ہے کہ 4 سال کی جب ان کی عمر تھی تو حضرت جبرائیل آئے, انہوں نے ان کا دل جو ہے زمزم سے دھویا, اور اینجلز اور مین کائنڈ کا وہ سردار ہوگا, یہ اس میں ہے. اور پھر اسے کہا جائے گا ye have collected a great force to kill the devil and you yourself have been protected from the malecha opponents. تم ڈیول کے خلاف ایک بہت بڑی فورس بناؤ گے اور تم ملیچا اوپوننٹس کو کل کرو گے, یعنی ان کو ہرا دو گے. اور یہ ملیچا کے اوپوننٹس وہ قریش مکہ کا کلیئر کٹ یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے جو ہے یہاں پہ مینشنڈ ہے, جو ان کی ہندی لینگویج میں جو نام ہے اس کا. اس کے بعد اس سے بھی کلیئر بھوشیہ پرانا میں آپ کو ایک یہ جو ہے وہ رس سناتا ہوں. Corruption and persecution are found in 7 sacred cities of Kashi. India is inhabited by Rakshas, Shabur, Bhil and other foolish people. In the land of Malechas, Malechas کہتے ہیں foreign people کو. The followers of the Malecha dharma یعنی اسلام are wise and brave people, اور Arabs بہت brave اور wisdom ان کا مشہور تھا Arabic poetry میں. All good qualities are found in Malechas and all sorts of vices have accumulated in the land of Aryas yani India. Their religion will rule in India and its islands. Having known these facts, O Muni, glorify the name of thy Lord. یہ ان کا کوئی فالس گاڈ جو ہے وہ انسٹرکشن دے رہا ہے اپنی آرمی کو کہ جب وہ آئے تو اس کو سپورٹ کرنا. تو یہ کلیئر دیکھیں اس جو ہے لوکیلٹی میں کوئی نبی آیا ہوگا 100%. اللہ کہتے ہیں کوئی قوم نہیں جہاں ہم نے نبی نہیں بھیجا اور کوئی رسول نہیں, نبی بھیجا ہے ہر قوم میں. تو ظاہر ہے کہ اس نے پھر انسٹرکٹ کیا ہوگا اپنی قوم کو کہ میرے بعد جو ہے تم نے اسے سپورٹ کرنا ہے. اور اس سے بھی بہت زیادہ کلیئر جو ہے وہ باقاعدہ اس میں یہ پوری بہت لمبی ورس ہے, اس میں مختلف ارتھ ویدا ہے, بک 20 ہم 127 ورسز 1 to 13, اس میں باقاعدہ فتح مکہ کا پورا ذکر ہے. وہ بہت لمبی ورسز ہیں, میں آپ کو پڑھوں گا ٹائم بہت لگ جائے گا, لیکن میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا ہے. اس میں معراج کے سفر کا ذکر ہے کہ یہ جو بندہ ہوگا جو تمہارا سیویئر ہوگا یہ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کرے گا. اس سے زیادہ کلیئر سائن اور کیا ہے, کس کی طرف اشارہ, وہ اپنے ہندو گاڈز انہوں نے بلا لیے کہ رام جو ہے وہ گھوڑے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ڈرائنگز میں کہ وہ گھوڑے دکھائے ہوئے پروں والے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ براق پہ اور بھی بہت کریچرز بیٹھے ہیں, کیونکہ جبرائیل جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو جبرائیل نے کہا, اسے ذرا روکا, اسے تھاما کہ ذرا رک جاؤ, کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا, ہڑبڑا رہا تھا. یہ جتنے بھی کریچرز تم پہ آج تک بیٹھے ہیں ان میں سے بیسٹ ہے. ہو سکتا ہے پریویس پروفٹس بھی بیٹھے ہوں, لیکن یہ کلیئر اشارہ جو ہے کہ وہ گھوڑے پر آسمان کی سیر کرے گا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے آرمی کا نمبر بھی مینشن ہے کہ وہ ایک ایسے شہر کو, جو شہر کے پورے باقاعدہ کہ جہاں پر کوئی گرینری نہیں اگتی, اب یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے, وہ وہاں پر 10,000 فوجی لے کر آئے گا اور اس کو فتح کرے گا. ملیشیا فورنر جو ہے, تو دیکھیں ایگزیکٹ نمبر کوٹڈ ہے, 10,000 کی فوج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع میں. اور بھی بہت ہیں, لیکن یہ کہ میں آپ کو بدھسٹ اسکرپچر سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. بدھا جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی گمان ہے وہ نبی تھے, واللہ عالم تھے کہ نہیں, اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ کہ ڈاکٹر اسرار کا ویو ہے اور بھی کچھ ہسٹورینز ہیں ان کا ویو ہے کہ بدھا ایک نبی تھا. تو بدھا جو ہے یہ جو بدھسٹ اسکرپچر ہے اس میں چکاوتی سنہناد ستنتا D3 verse 76 اس کی ورس سنا دیتا ہوں.
there will arise in the world a Buddha named